فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. فتلقى پھر فا کا مطلب آپ کو اب یاد ہو جانا چاہیے، آج ان آیات میں کافی دفعہ آیا ہے. پھر تلقى، تلقى لقاء سے ہے، لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا پانا، ٹھیک ہے. فتلقى پھر ملا آدم کو یا پایا آدم نے یا لیا آدم نے. من ربہ، ربہ اس کے رب سے، یعنی اپنے رب سے. پھر آدم نے لیا اپنے رب سے، یا آدم کو ملے اپنے رب سے. کیا ملا؟ کلمات، کلمات. کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے. ہم جسے کہتے ہیں نا کلمہ، کلمہ اردو میں ہم ایک اور کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب، اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم پورے ایک سینٹنس کو کلمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لیکن عربی میں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ. کلمات اس کی جمع ہے الفاظ. تو آدم علیہ السلام نے اللہ اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، کچھ کلمات حاصل کیے، یا ان کو اپنے رب سے کچھ کلمات ملے، ٹھیک ہے. فتاب علیہ، فتاب پس یا پھر، تابہ توبہ سے ہے، توبہ کی، توبہ قبول کی، علیہ اس کی. تو یہ اس میں ایک خاص بات یاد رکھیں ترجمے کے لحاظ سے کہ توبہ، توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، واپس پلٹنا کسی کی طرف. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنے رب سے دور چلا جاتا ہے. تو جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ توبہ کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اللہ بھی توبہ کرتے ہیں اس لغوی معنی میں، اور انسان بھی توبہ کرتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے بھی توبہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ، اب یہاں پہ تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا تھا نا، تو اور آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، ایک رول یاد رکھیں کہ توبہ کے بعد جب بھی اعلیٰ آئے گا نا، تو یہ توبہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا. فتاب علیہ مطلب اس نے توبہ قبول کی. اور توبہ کے بعد جب الہ کا لفظ آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا یا بندے نے توبہ کی. اب دیکھیں اعلیٰ کا لفظ آ رہا ہے، تابہ اعلیٰ علیہ، اس کا مطلب ہم کریں گے توبہ قبول کی. تو اس میں بیچ میں سے اب کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پہ واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور بعض جگہ پہ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو جب ظاہر ہے کسی چیز کو مختصر بیان کیا جائے تو اس میں سے ڈیٹیلز کو سکپ کیا جاتا ہے، ان کو جہاں پہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھے اور پھر ظاہر ان الفاظ کے ذریعے سے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. تو آپ دیکھیں وہ الفاظ یہاں پہ تو نہیں ہیں لیکن قرآن میں دوسری جگہ پہ ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا الفاظ ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ الفاظ ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں دوسری جگہ پہ. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر ہوتی ہیں، یعنی قرآن خود اپنی بعض آیات کو ایکسپلین کرتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ان آیات کا کیا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، کچھ کلمات لیے اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ، ہوا وہی یا وہ ہوا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، التواب بہت توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے. اور الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. تو رحیم کا مطلب آپ کو ذہن میں آ جانا چاہیے، رحیم اس میں ہمیشگی کی صفت ہے، ہمیشہ رحم کرنے والے. اور تواب بہت زیادہ رحم کرنے والے.
سوری بہت توبہ قبول کرنے والے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے لیے تواب کا لفظ آیا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. اگر یہی لفظ بندے کے لیے بولیں تواب تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے. ٹھیک ہے، ایک دعا میں آتا ہے نا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توابین، اب یہاں پہ بندوں کے لیے تواب کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت توبہ کرنے والے بندے. ٹھیک ہے، تو یہ توبہ کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے.